السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار، خدمات، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ مناسبت اس کی یہ ہے کہ 18 ذو الحج سن 35 ہجری، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج 19 ذو الحج ہے اور 18 ذو الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جس کی پیشین گوئی خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی تھی، باغیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر تم نے مجھے اس طرح ظالمانہ انداز میں شہید کر دیا تو مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اور پھر قیامت تک تمہارے لیے اکٹھے ہو کے متحد ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، دیکھ لیجئے کہ اسی کشمکش کے نتیجے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ، اور پھر بعد میں یزید اور امام حسین، اور اس کے بعد تاریخ کا دائرہ اس طرح بدلا ہے کہ شیعہ اور سنی، پھر چل سو چلا آج تک۔ تو یہ اسلامی تاریخ کا بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ میں تمام پہلوؤں پر گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور کردار کے حوالے۔ ایک تو ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں، دوسرا ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، اور تیسرا یہ عرض کروں گا کہ ان کی پوری سیرت سے بنیادی سبق ہمیں کیا ملتے ہیں، کیا سیکھنا ہے ہمیں ان کی سیرت سے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ چلنے والے، ان کی سنگت اختیار کرنے والے، وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا پورا کردار جو ہے اس کو اس جملے کے اندر واضح کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ دیگر تمام صحابہ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام کی جو سیرت ہے، اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کا جو ظہور ہے کسی نہ کسی پہلو سے، تو صحابہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کسی خاص پہلو سے مظہر آپ کو نظر آئیں گے۔ چونکہ موضوع ہمارا حضرت عثمان غنی ہے تو میں صرف اگر خلافت راشدہ کی بات کروں تو آپ دیکھیے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو اور عکس ہے۔ یعنی آپ اگر رحم دلی کے اعتبار سے دیکھیں، عفو درگزر کے اعتبار سے دیکھیں، اور دوسروں کے لیے ان کے لیے قربانی دینے کے جذبے کو دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کمال کا مظہر آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک جملے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے مظہر ہیں، جلال کے مظہر ہیں، کہ دین کے لیے جو ہمیت اور غیرت ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وصف کا ظہور جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں آپ کو نظر آئے گا۔ بات بات پر آپ دیکھیں گے کہ دین کے لیے اس درجے غیرت کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی منافق کی گردن اڑا دوں، اس کافر کا سر اڑا کے رکھ دوں۔ اے اللہ کے رسول، ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہے، کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو اس جرم کی سزا دوں۔ اس درجے غیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جمال کا ظہور ان کی سیرت میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں عفت و عصمت کے حوالے سے، شرم و حیا کے حوالے سے، اس نوعیت کی جتنی خصوصیات اور صفات ہو سکتی ہیں ان کا بہت خوبصورت اظہار جو ہے وہ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر ملے گا۔ اور اگر آپ بات کریں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جملہ خصوصیات ہیں، جو خصال محمد، سب سے بڑی خصوصیت نبی کا ظہور دنیا کے اندر اللہ کی عدالت کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے وہ علی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ، اور میں خاص خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال محمد، عمر فاروق جلال محمد، عثمان غنی جمال محمد، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ آپ کو نظر آئیں گے۔ بات ہم کریں گے آج بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جمال کا مظہر بنے، کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، کس طرح انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم ان کے فضائل کی بات کریں تو یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو 2 دفعہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی سن 5 ہجری کے اندر، نبوی کے اندر، اور پھر حبشہ سے واپسی پر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے نکاح میں تھیں، اور یہ ہجرت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ انہوں نے کی۔ یہ بھی ایک تاریخ نبوت کے اندر ایک منفرد مثال ہے کہ کوئی شخص بنت رسول کے ساتھ ہجرت کے سفر پر نکلے۔ پھر واپسی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لے آئے مدینہ طیبہ کی طرف، پھر ہجرت کی، اور یہ دوسری ہجرت ہے آپ کی، تو 2 ہجرتوں والے ہیں۔ ایک اور خصوصیت کہ جو کم از کم میرے علم کی حد تک کسی بھی شخص کو پوری انسانی تاریخ میں حاصل نہیں ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ واحد شخص ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یکے بعد دیگرے جن کے نکاح میں کسی بھی پیغمبر کی سیرت میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلے حضرت رقیہ ان کے نکاح میں رہیں، اور جب غزوہ بدر کے اسی سال کے اندر، اسی موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک کے بعد کوئی باپ دوسری بیٹی اپنے داماد کے نکاح میں دے رہا ہو تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فرد پر
اس باپ کا کس درجے اعتماد ہوگا اور کتنے وہ خوش ہوں گے ان سے۔ تو یہ داماد رسول علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا اور ابو العاص کے نکاح کے اندر حضرت زینب، لیکن دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ پہلے اور بعد میں حضرت ام کلثوم، اور اسی مناسبت سے ان کا ایک لقب ہے ذو النورین، یعنی دو نوروں والا۔ تو یہ خصوصیت ہے ان کی، یہ امتیاز ہے ان کا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو چیزیں اور آپ کی سیرت سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کتنے ایسے مواقع بنے کہ جب آپ نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے روپے پیسے کے ساتھ دولت کے ساتھ جنت کو خرید لیا۔ جب نبی کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مواقع ایسے آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، مسلمان مدینہ کے اندر پانی کی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو جو شخص ایک ہی کنواں تھا اور وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، بئر روما، وہ بھی محفوظ ہے، آپ میں سے جو احباب گئے ہیں انہوں نے اس کنویں کی زیارت بھی کی ہے۔ تو جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور اس اعلان کو قبول کرنے والے اور اس دعوت پر لبیک کہنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دولت بڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے دولت مند لوگ گزرے ہیں، لیکن سب سے خوش نصیب انسان کون ہے؟ وہ شخص، دولت بذات خود کوئی ایسی لعنت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خوشحالی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اس وقت بنتی ہے جب انسان اس کو جائز ذرائع سے حاصل کرے اور ان جگہوں پر خرچ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں۔ تو یہ دولت جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور جنت کی خریداری کا سبب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ اس شخص کے لیے جنت ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو اتنی بڑی قیمت اس یہودی نے طلب کی تھی کہ مدینہ کے اندر کسی اور کو اس کے لیے توفیق نہ ہوئی اور اتنی کسی کے پاس گنجائش نہیں تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کے حکم سے جنت کو خریدا، اللہ نے جو دولت دی۔ ایک موقع پر جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تو جو مسائل اس وقت کھڑے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مسجد بنانی ہے۔ تو اب جس مسجد نبوی کی آپ لوگ زیارت کرتے ہیں، وہ مسجد نبوی کے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد سب سے افضل ترین جگہ یہ ہے، سب سے معتبر ترین جگہ یہ ہے، جس کے اندر نماز پڑھنا بیت اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی جنہوں نے چاہا بھی کہ اللہ کے رسول آپ اس کو ویسی قبول فرما لیں مسجد کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ یتیموں کے مال کو کس طرح تم حاصل کر سکتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار فرما دیا اور اعلان کیا کہ جو یہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ سعادت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔ دوسرے موقع پر جنت کو خریدا اللہ کے نبی کے حکم پر۔ ایک اور موقع جب یہ خوشخبری آپ کو دی گئی کہ جب غزوہ تبوک ہے اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ درپیش ہے، حالات نازک ہیں، مسلمان مشکلات کے اندر ہیں، پچھلا سال ویسے ہی قحط کے اندر گزرا ہے اور جس وقت یہ مہم درکار ہے تو ابھی فصلیں پک کے تیار ہوئی ہیں، کاشت بھی کاٹی بھی نہیں ہے، تو یہ حالات تھے
اس وقت سب سے بڑھ کر جس شخص نے مالی قربانی پیش کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ، ما ساز و سامان، 200 گھوڑے اور اس کے علاوہ بہت سارا مال و اسباب۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، باقی لوگوں کے بدلے تو میں نے دنیا کے اندر اتار دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی یہی فرمایا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اے اللہ، میں نے باقی لوگوں کے بدلے تو اتار دیے، لیکن عثمان نے جس درجے خدمت کی ہے اسلام کی، اپنے مال اور دولت کو جس طرح اسلام کی راہ میں لٹایا ہے، اے میرے رب، اس کا بدلہ تو ہی قیامت کے دن اس کو دینا۔ تو یہ بھی یعنی کہہ لیجئے کہ موقع ہے جنت کی خریداری کا۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی دولت کو لٹا رہے ہیں اور جنت کے خریدار بن رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ۔ لیکن میں آپ کو اس سے بھی ایک دلچسپ واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خود ہی جنت کی خوشخبری پانے والے نہیں ہیں، خود ہی جنت خریدنے والے نہیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، بلکہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ نہ صرف ان کے لیے جنت کی خوشخبری بنی ان کی ذات، بلکہ 1450 صحابہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جنت کی بشارت ملی۔ صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے ہیں، اہل مکہ نے روک لیا۔ سیرت کے اندر واقعہ پوری تفصیل سے ہے اور آپ نے اس کو سنا اور پڑھا بھی ہے۔ میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے سفیر بنا کے بھیجا مکہ والوں کے پاس کہ دیکھو، ہم یہاں کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، تم ہمارے حالات کا جائزہ بھی لے سکتے ہو، لوگوں کے پاس تو لڑنے کے لیے اسلحہ ہی نہیں ہے، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تم ہمیں مت روکو۔ سفیر بنا کے بھیجا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے ان کو روک لیا۔ جب تاخیر ہوئی اور مسلمانوں کے کیمپ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس افواہ کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، جن کی تعداد لگ بھگ 1450 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، اس چیز پر بیعت لی کہ جب تک خون عثمان کا ہم بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک یہاں سے ٹلیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس ظلم اور زیادتی کا بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ تمام صحابہ، میں نے عرض کیا کہ لڑنے کا سامان بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح جنگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تمام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اب وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کے ہی پیچھے ہٹیں گے۔ صحابہ کرام کی یہ کمٹمنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اسلام کے لیے کٹ مرنا اور خون عثمان کا بدلہ لینے کا جو عزم تھا، مسلمانوں کا یہ جو رویہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا، وہ صحابہ کرام کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو کس درجے پسند آیا کہ قرآن مجید سورہ فتح کی یہ آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 18، کہ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ یہ آپ کے اصحاب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا اعلان
1450 صحابہ پر اللہ کی طرف سے راضی ہونے کا اعلان اور جنت کی خوشخبری، اس کا سبب کون بنا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ وہ خود تو جنت کے خریدار ہیں ہی ہیں، خود تو جنت کی خوشخبریاں سمیٹنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ اور سبب سے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام سے اپنی رضا کا اور اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا، اور 1450 صحابہ کے لیے جنتی ہونے کا اعلان۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی شخصیت ہے اور یہ ان کا کردار ہے اور یہ ان کے مناقب اور فضائل ہیں جو سیرت، حدیث اور تاریخ کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ ان کی سیرت کا ایک بڑا اہم پہلو جس کی میں طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو چیزیں بالخصوص ہمارے سیکھنے والی ہیں کہ جب اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، یہ ان کے اوصاف ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ تمہارے لیے نمونہ ہیں، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جمال کا پرتو اور مظہر ہے، تو ان کی زندگی اور کردار کو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے ہمارے لیے سیکھنے والی اور سمجھنے والی باتیں کون سی ہیں۔ ایک بات تو جس کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ہے، ایک تو وہ چیز آپ دیکھیے۔ میں سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو بیعت کے جو طریقے مروی ہیں وہ خواتین کے لیے الگ ہیں اور حضرات کے لیے الگ ہیں، آج کل کے جاہل پیروں کی طرح نہیں ہیں کہ جناب خواتین جو ہے نا وہ بھی اگر کوئی بیعت جواز عدم جواز کی میں بات نہیں کر رہا، اگر بیعت لینی ہے تو کیسے لینی ہے، تو مردوں کے لیے الگ طریقہ اور عورتوں کے لیے الگ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی، یعنی باقاعدہ ہاتھ رکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا داہنا ہاتھ، دایاں ہاتھ، سجا ہاتھ رکھا، اور جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی زندگی میں جس ہاتھ کو سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اس کو بعد کہتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اس ہاتھ کو آلودہ نہیں ہونے دیا، کبھی اس پر کوئی گندگی نہیں لگنے دی۔ ہمیشہ اگر کوئی ایسا کام کرنا پڑا ہے تو دوسرے ہاتھ کو استعمال کیا ہے۔ اس ہاتھ کو ہمیشہ میں نے اس وجہ سے کہ یہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کی تھی، ہمیشہ اس ہاتھ کو ہر طرح کی آلودگی سے محفوظ رکھا۔ اور یہ بیعت رضوان کے موقع پر ہی یہ اہل مکہ نے پیشکش کی کہ آپ تو آئے ہوئے ہیں تو چلو آپ مسلمانوں نے ظاہر ہے کہ عمرہ ہی کرنا ہے نا، تو باقی لوگوں کو چھوڑو، خاندان کے لوگ بھی ظاہر ادھر تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھیے کہ محبت رسول اور اسلام کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیے کہ بیت اللہ سامنے ہے اور رشتہ دار موجود ہیں، خاندان کے بنو امیہ کے لوگ موجود ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ چلو باقی لوگوں کے ساتھ تو معاملہ بعد میں ہوگا، آپ آئے ہوئے ہو تو آپ کر لو عمرہ، آپ طواف کر لو، بیت اللہ کے اندر جو عبادات ممکن ہے وہ آپ کر لیجیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں عبادت ہوتی ہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، کوئی عبادت نہیں ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنے اور وہاں عبادات اور مناسک ادا کرنے سے انکار کر دیا،
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی تو ہم ان کی اتباع میں یہ کام کریں گے، اس لیے کہ اتباع اور اطاعت رسول کے بغیر نہ کوئی حج ہے نہ عمرہ ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ایک اور بات اور بہت اہم، کہ جب میں نے عرض کیا کہ یہ سیرت کا ایسا واقعہ ہے اور سیرت کا وہ حصہ ہے کہ جس کی بہت ساری جہتیں ہیں، لیکن میں تو خلاصے کے انداز میں بات کر رہا ہوں کہ جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مدینہ میں ظاہر ہے کہ صحابہ موجود ہیں، امام حسن اور حسین جو ہیں وہ دروازے کے اوپر حضرت علی کے حکم سے پہرا دے رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ صحابہ ویسے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید باغیوں کی اتنی جرت نہ ہو کہ وہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں، تو یہ بھی ایک طرح کی کہہ لیجئے کہ توقع تھی جو پوری نہ ہوئی۔ تو صحابہ وہاں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حامیوں کی ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد مدینہ بھرا ہوا ہے، ان میں لڑنے کے قابل لوگ بھی 3-4 ہزار کے قریب لوگ ہیں، اور باغیوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں اور ان کو آپ کے دروازے سے اور آپ کے گھر سے دور ہٹا دیں۔ ایک بڑی زبردست بات کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں جنہوں نے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم دیا ہے یا ان کو قتل کیا ہے۔ خون مسلمان کی، خون مسلم کی جو حرمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کس درجے تھی کہ اپنی جان قربان کرتی ہے لیکن کسی دوسرے مسلمان کے، حالانکہ وہ باغی ہے، ریاست کے خلاف بغاوت واجب القتل ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون مسلم کی اس قدر حرمت کے قائل کہ آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، دار الہجرت ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے، میں کس طرح یہ اجازت دوں کہ مدینہ کی گلی اور بازاروں کے اندر لوگ آوازیں بلند کریں اور ایک دوسرے پر تلواریں اٹھائیں؟ تو مدینہ کی بے حرمتی، یہ مجھ سے، میں یہ حکم نہیں دے سکتا۔ یہ چیز بھی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے سمجھ آتی ہے کہ خون مسلم اور حرم مدینہ، اس کا احترام اور اس کا لحاظ اور خیال کرنا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مدینہ کی حرمت پر اور خون مسلم کے حلال ہونے پر آپ بالکل تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید، آپ یہ خطبے میں الفاظ سنتے ہیں کہ جامع القرآن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ یہ موضوع 2 منٹ کے اندر بیان ہونے والا نہیں ہے، بڑی تفصیلی گفتگو کا متقاضی ہے یہ موضوع کہ جامع القرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل جمع ہو گیا، کتابی شکل کے اندر مرتب ہو گیا، صحابہ کے پاس مستقل اس کے نسخے موجود تھے۔ مسجد نبوی کے اندر اگر آپ جو دوست گئے ہیں، اگر جنہوں نے سیرت کو پڑھا ہو اور پھر آپ حج اور عمرہ کریں تو مزہ اور ہی ہوتا ہے۔ تو آپ وہ جو پلر بنے ہوئے ہیں نا اس میں ریاض الجنہ کے اندر، ان کے اوپر بھی کبھی پڑھا کریں کہ ان کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ پڑھیں تو آپ کو ان مقامات اور ایک ایک جگہ کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ ان میں سے ایک جگہ جو ہے، ایک پلر جس کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ وہ جگہ ہے یا یہ وہ پلر ہے
کہ جس کے ساتھ عہد رسالت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر اتنا بڑا ایک صندوق رکھا گیا تھا کہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید جو تھا وہاں پر تھا، تاکہ لوگ جو بھی وہاں سے کوئی نقل کرنا چاہیں، وہ اپنی چیز بنانا چاہیں یا تصحیح کرنا چاہیں تو وہاں سے وہ دیکھ سکتے تھے۔ عہد صدیقی میں موجود ہے، عہد فاروقی میں موجود ہے، تو پھر جامع القرآن آپ کو کن معنوں میں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑی خدمت جو آپ نے انجام دی وہ یہ تھی کہ اس دور تک، یعنی آپ کے دور تک، اگرچہ یہ اجازت منسوخ ہو گئی لیکن اس دور تک لوگ قرآن مجید کو اپنے اپنے قبائل کے لہجوں کے مطابق پڑھتے تھے، جس سے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا۔ مثلا آپ پنجابی زبان آپ بولتے ہیں نا، تو پنجابی بھی، میں جو پنجابی اور آپ لوگ گجرانوالا کے، یہ جہلم سے ادھر کے لوگ اور قصور سے ادھر کے لوگ جو پنجابی زبان بولتے ہیں، یہ ماجھی لہجہ ہے۔ جنوبی پنجاب چلے جائیں تو وہ سرائکی لہجہ ہے، اور ادھر راولپنڈی اور آگے اگر آپ نکلیں اٹک تک تو یہ پنجابی کا ہند کو لہجہ ہے، اور اگر امرتسر کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی لوگ پنجابی بولتے ہیں، لیکن یہ تو پنجابی کے کئی لہجے ہیں۔ جس طرح پروننسیشن مختلف ہے، اسی طرح کتابت میں بھی فرق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی کا ایک رسم الخط وہ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا جو سکھ کرتے ہیں، گرمکھی کے اندر لکھتے ہیں پنجابی کو۔ تو ایسا اختلاف موجود تھا اس وقت، اور اس اختلاف کی وجہ سے ایک بہت بڑے فتنے کا آغاز ہونے جا رہا تھا کہ لوگ اپنے اپنے لہجوں کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے رسم الخط کے مطابق اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا خطرہ پیدا ہوا کہ آنے والے دور میں کہیں یہ ابھی کا معمولی اختلاف ایک پورے فتنے کی شکل اختیار نہ کر لے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اسلام سے وہ تمام نسخے جو تھے جو اس طرح کے اختلافات پر مبنی تھے ان کو جمع کیا، تلف کیا، دوبارہ سے نئے سرے سے قرآن مجید فرقان حمید قریش کے لہجے اور قریش کی قرات کے مطابق جمع کر کے پورے عالم اسلام کے اندر ان کی نشر و اشاعت کی، اور قیامت تک کے لیے اس اختلاف کو جو نظر آ رہا تھا اس کا خاتمہ کر دیا۔ ان معنوں میں آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ پوری امت کو ایک لہجے، ایک قرات، ایک رسم الخط پر جمع کرنے والے، اور یہ شاید ہمیں اس کا اندازہ ابھی نہ ہو، لیکن اگر جن احباب کی نظر مستشرقین، اورینٹلسٹ، غیر مسلم سکالرز کے کام پر ہے، اس کو اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح مستشرقین نے اس پر باقاعدہ کام کیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی اسی طرح ثابت کیا جائے کہ یہ جی اصل شکل میں تو محفوظ ہی نہیں ہے، جس طرح کہ بائبل، جس طرح کہ تورات، زبور اور انجیل کہ اپنی اصل زبان میں، اصل رسم الخط میں موجود نہیں ہے اب وہ، تو قرآن مجید کے بارے میں کسی طرح یہ ثابت کیا جائے۔ ایک آسٹریلین مستشرق ہے جس کی 4 کتابیں قرآن مجید کے موضوع پر ہیں، اور اس میں سے ایک کتاب کا تو عنوان ہی یہ ہے کہ میٹیریل فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، اور اس کی ساری محنت یہی ہے کہ کسی طرح قرآن مجید کو بے اعتبار ثابت کیا جائے، اور اس کی اس کوشش کی ناکامی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ خدمت ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، خدمات اسلام کے حوالے سے، فضائل اور مناقب کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔